للہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہ وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ وقال تبارک تعالی فی قرآن المجید وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج کا میرا جو عنوان ہے وہ امت مسلمہ سے وابستہ ہے۔ امت مسلمہ کی بدحالی اور پریشانی کا سبب کیا ہے؟ دراصل آج ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار اور رسوائی کا عالم ہے۔ ہر جگہ ہماری قتل و غارت، خون مسلمانوں کا بہہ رہا ہے۔ جہاں بھی مسلمان ہیں ان پر ظلم اور پرسیکیوشن ہو رہا ہے۔ تو ان سب کا سبب کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کو سمجھنا ہوگا۔ آج ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال الرسول، رسول کہیں گے اس دن یعنی قیامت کے دن امت مسلمہ کے خلاف گواہی دیں گے۔ وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، میرے قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ مہجورا کا مطلب مہاجر سے بنا۔ مہاجر کا کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو چلے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ تو مہجورا آیا ہے یہاں پہ وہ لفظ۔ تو سمجھنا ہوگا کہ ہم آج قرآن کو چھوڑ کر پوری طرح اپنے فرائض منصبی سے ہٹ گئے ہیں اور اپنے جو صراط المستقیم کا راستہ تھا وہ ہم نے کہیں نہ کہیں چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا میں ذلیل خوار ہو رہے ہیں۔ ذلیل خوار ہو رہے ہیں اس لیے جب یہ آیات اتری تو قرآن میں رسول زار و قطار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کہ ہم کو اپنی امت کے خلاف قیامت کے دن گواہی دینی پڑے گی۔ اسی لیے یہ آیت اتری اور اس میں پھر آگے ایک حدیث بیان کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو دراصل آج جو ہماری تمام طرح کی ناکامی اور پریشانی کا جو سبب ہے وہ ہے قرآن مجید کو چھوڑ دینا۔ اور اقبال نے اس کو بڑے خوب انداز میں فرمایا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یعنی قرآن کو چھوڑ کر ہم آج ذلت و رسوائی اور دنیا میں ناکامی کا سبب بن رہے ہیں۔ تو قرآن جو ہے اصل میں مکمل ہدایات ہے، جس میں ہمارا ایمان جو ہے وہ چوٹی کا ایمان بنے گا۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے سمجھیں گے نہیں تو پھر ہمارا رویہ درست نہیں ہوگا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ قرآن میں آیا ہے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ھدی للناس، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی ڈرنے والے بچنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ یعنی اس سے وہ استفادہ اٹھائیں گے
جو واقعی تلاش میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مجھے صحیح راستہ، صحیح پاتھ ملے، تو انہی کے لیے اس سے ہی وہ فائدہ اٹھائیں گے، اس کی روحانی جو کیفیت ہے ان میں جب وہ پڑھیں گے سمجھیں گے تب پیدا ہوگی۔ دوسری جگہ آیا ہے سورہ بقرہ ہی میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے رمضان کے مہینے میں، ہدی للناس، تمام انسان کے ہدایت کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے یا عربوں کے لیے اور یا عیسائیوں کے لیے ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، ہدی للناس، ہدایت ہے۔ اس کے بعد آیا ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، اور یہ واضح کرتا ہے ہدایات کی طرف، ہدایات کو، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق پیدا کرتا ہے۔ تو یہ دو آیات جو ہے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی میں نے رکھی کہ قرآن کا کیا مقام ہے، اور آج ہم اس سے دور ہیں اور ہم قرآن کو چھوڑ دیا ہے، بالکل پڑھنا پڑھانا چھوڑ دینا نہ سمجھتے ہیں۔ ہم دوسری کتاب سائنس، میتھ اور انگریزی اور دوسری کتابوں میں لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں۔ کیا ہم رسپانسبل نہیں ہوں گے ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں کہ کیا تم نے میرے قرآن کو تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ تمہارے پاس دنیا کمانے کے لیے پوری جتن اور محنت اور کوشش تھی، جد و جہد تھی، اور دنیا کا علم فنون سیکھنے کے لیے تمہارے پاس وقت تھا، پر میرے قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی وقت نہیں تھا۔ اور قرآن کے ہی متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ میری قوم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ آخری حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ہم دو چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ہے کتاب اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہ دو چیز اگر ہم پکڑ لیتے ہیں تو ہماری فلاح اور کامیابی ہوگی، اور اس کے بغیر نجات نہیں ہے پوری دنیا میں۔ ابھی جو وقت پوری دنیا میں جو دکھ رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ مسلمانوں پہ تشدد اور ظلم اور زیادتی بڑھے گی۔ اس کی وجہ ہے ہمارے اعمال، اور ہمارے اعمال میں، ہمارے یقین میں جو قدغن پیدا ہو رہا ہے وہ قرآن سے دوری ہے اور صحیح حدیث سے بھی دوری ہے۔ کیونکہ جب ہندوستان میں مسلمان جو آئے، نارتھ انڈیا میں، وہ ترک مسلمان تھے، وہ ان کی بہت دوری تھی قرآن سے، اور فقہ کے حدیث میں مسئلے مسائل میں پھنس گئے، تو جس کی وجہ سے وہ جو صحیح حدیث بھی تھی اس سے بہت دور ہو گئے۔ حدیث کا کیا معاملہ ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے سے منع کرتے تھے، کیونکہ یہ قرآن میں مکس اپ نہ ہو جائے، تاکہ مکس اپ ہونے کا ڈر تھا، اسی لیے ہمیشہ منع کرتے رہے۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام نے بھی اس چیز کو اپنائے رکھا اور اس کو لکھا نہیں۔ پھر بعد میں جب تبعین کا زمانہ گزر گیا اور دیکھا کہ یہ ساری سنتیں جو ہیں کہیں بھول نہ جائے، تو بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، اور اس میں سب سے بڑے محدثین تھے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ، جو بخارا تاسکن کے علاقے میں جو سینٹرل ایشیا کا حصہ ہے، وہ 16 سال کی عمر میں ان کو 1,00,000 حدیث یاد تھی۔ اس کے بعد وہ 18 سال کی عمر میں وہ حج کے لیے نکلتے ہیں اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ، اور وہ حج کرنے کے بعد وہ قیام فرما جاتے ہیں، ان کی والدہ اور بھائی چلے آتے ہیں، اور وہ 16 سال وہاں رہ کر عرب کے پورے علاقے میں، عرب کا جو پرانا قدیم نام ہے وہ حجاز ہے، حجاز کے نام سے وہ جانا جاتا ہے، اور پورے عرب میں، عرب کے سے متعلق ہے پورا قطر، عراق، ایران اور وہ شام کا علاقہ اور بحرین کا علاقہ، یعنی پورے عرب میں انہوں نے بیٹھ کر 6 لاکھ حدیث کو مرتب کیا،
اور اس میں سے انہوں نے کل 5,500 حدیث کو لکھا بخاری میں، صحیح بخاری میں، اور ایک حدیث لکھنے کے لیے پہلے وہ غسل فرماتے تھے، اس کے بعد استخارہ کی نماز پڑھتے تھے اور مسجد نبی کے ممبر کے سامنے بیٹھ کر ایک حدیث کو لکھتے تھے۔ اس طرح کل 5,500 لگ بھگ حدیث کی تعداد ہے بخاری میں، اور اسی طرح مسلم میں بھی وہی تعداد ہے لگ بھگ، اور امام مسلم ان کے چیلے میں سے ہیں، ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو اس طرح حدیثوں کا مرتب ہوا۔ اس کے بعد جتنی حدیث ہیں، یا ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، مسقات ہے، سیاستہ ہے، یہ سارے ان کے چیلے ہیں۔ تو بخاری اور مسلم سارے ائمہ کے نزدیک معتبر ہے اور سب کی ایک رائے ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے عالم کی حدیث لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تبلیغی جماعت کے بھائی جو ہے فضائل اعمال جو حدیث ہے وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اس میں صحیح حدیث بھی، لیکن ضعیف حدیث کا ذخیرہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کر رہا ہوں، میرے ایک جاننے والے ہیں بمبئی میں بھنڈی بازار میں، ان کا ہم نام لینا نہیں چاہتے ہیں، انہوں نے 30 سال تبلیغی جماعت کو دیا، اور انہوں نے قرآن کو سمجھا اور کئی مصنف کی تفسیریں پڑھی، اور اپنے جماعت سے اختلافات رہا کہ یہ حدیث میں ضعیف حدیث کا ذخیرہ ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر جو ضعیف حدیث کے پیچھے پڑھا گویا کہ وہ فتنے میں پڑ گیا۔ تو کیوں نہیں ہم وہ آتھنٹک بک ہے جو بخاری اور مسلم ہے، صحیح مسلم، اس کو لے کر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، نہ کہ اسی طرح بریلوی حضرات بھی ہیں، اپنے امام کی کتاب فضائل سنت، اس کو لے کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور ان سے قرآن کی دوری ہے، قرآن سے تو وہ سمجھنا پڑھنا بہت دوری ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے امت میں تمام طرح کی برائی اور جہالت اور شرک اور بدعت پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ اس ہندوستان میں جو ترک آئے تھے وہ صحیح حدیث سے بھی دوری تھی، اور ان کی فقہ کے حدیث پر جو کہ مسئلے مسائل، کیونکہ حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، اور ان کا مسجد کا کنٹرول اور امام کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، جو وہ چاہتے تھے امام سے وہی کہلواتے تھے، اور وہ منتخب کرتے تھے امام کا۔ تو اس طرح یہاں جو اسلام آیا وہ بہت ہی مس گائیڈڈ اسلام آیا۔ ہاں، حالانکہ ساؤتھ انڈیا جو کیرلا کا علاقہ ہے وہاں سے عرب تجارت کرتے تھے، اور 632 میں جو پہلی مسجد بنی چیرامل جمعہ مسجد، وہ پہلی مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال کے وصال کے بعد وہ مسجد بنی، اور وہاں پر ایک ریئل اسلام آیا، اس لیے وہاں شرک اور بدعت کی دوری ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں فرماتے تھے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ضلالت جہنم میں لے جانے والی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے اور قرآن کی طرف آنا چاہیے، اور اسی سے استفادہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری چیز اس میں اور قرآن کے متعلق میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن جو ہے اللہ کے معرفت سے ہے، اللہ کا معرفت ہے، اور ہمارے اندر جو یہ تو حیوانی جسم ہے، انسان کا جو جسم بنا ہے وہ حیوانی اینیمل باڈی ہے، اس میں جو اصل جو چیز ہے وہ روح ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ نے کہا نفخت فی الروح، میں نے اپنے میں سے روح پھونکا، یعنی اللہ کی معرفت ہے۔ اس لیے ہمارے جو جسم کا مسکن ہے، سینٹر ہے، وہ ہارٹ ہے، قلب ہے، وہ قلب ہے جو روح ہے، روح کا جو مسکن ہے وہ قلب ہے۔ اسی طرح قرآن جو ہے اللہ کی معرفت ہے، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا مصدعا من خشیۃ اللہ تلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو لرأیتہ خاشعا مصدعا،
لرز جاتی، دب جاتی، پھٹ جاتی من خشیت اللہ، اللہ کی ڈر سے۔ تل کا امثال و نظر بوہا، اور اسی طرح ہم مثالیں بیان کرتے ہیں انسان کے لیے، تمام انسان کے لیے، للناس لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو اس لیے اگر جب قرآن پڑھیں گے اور قرآن پڑھ کر لوگوں کو سمجھائیں گے تو وہ دل میں جو قلب ہے، جو جنگ لگا ہوا ہے، اس پہ جب جوش مارے گی تو ایمان کا وہ جو انٹینسٹی جو وہ بڑھے گا، اس میں مزید اضافہ ہوگا، ایمان کی کیفیت بڑھے گی۔ ایمان دوسرے طرح سے بھی ہوتا ہے، اچھے نیکوکار لوگوں کے بیچ بیٹھتے ہیں تب بھی ہمیں ایمان پیدا ہو جاتی، جیسے کہ ہم آگ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آگ کی حرارت، اس کا ہیٹ جو ہے ہمیں لگ جاتا ہے، لیکن جب اس سے دور ہوتے ہیں تو وہ حرارت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر قرآن ہم سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے تو وہ چوٹی کا ایمان بنے گا اس سے، پھر ہم ہر حال میں اس پر کھڑے اتریں گے، چاہے کتنی ہی پریشانیاں مصیبتیں آئیں، وہ ایمان کو ڈولنے نہیں دے گا، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا۔ اس لیے قرآن کو ضرورت ہے آج اس امت میں کہ قرآن کو پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہی ایک راستہ ہے مسلمانوں کے سمجھنے کا اور ایمان کو پیدا کرنے کا۔ ہمارے یہاں کیونکہ اکثر جو ایمان ہے وہ باپ دادا سے موروثیت میں، یا ایک ڈائیوگما یا خیالات ہے کہ واقعی پتہ نہیں کیا ہوگا مرنے کے بعد، یا قیامت ہوگا یا نہیں، یہ ایمان کا ایک ڈائیوگما ہے، جس کو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ جب مکہ فتح ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب مکہ جب فتح ہو گئی، ورأیت الناس، لوگوں نے دیکھا، یدخلون فی دین اللہ، اور لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، تو بہت سارے بدو نے دعویٰ کیا، عرب جو قبائل تھے، کہ بدو نے کہا قالت الاعراب، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اتار دیا، قالت الاعراب، عرب نے، بدو نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کل، کہہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لن تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ تم اسلام ابھی لائے، لما يدخل الایمان فی قلوبہم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان پیدا نہیں ہوا ہے، داخل نہیں ہوا ہے۔ ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اگر تم اللہ رسول کی اتباع اور اطاعت اسی طرح کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہ کرے گا۔ یعنی کہ ابھی جو ایمان ہے جو ہمیں شاید جو ملا ہے، وہ ابھی موروثیت والا یا ایک پیڑھی سے دوسری، وہ ابھی زبانی ایمان ہے، لسانی ایمان ہے، قلبی ایمان نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید میں آیا ہے تمام جگہ، مسلمانوں سے کامیابی کا وعدہ نہیں کیا ہے، مومن سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے، کامیاب اور اپنے منزل کو پہنچ جانے والے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ مسلمان اور مومن کو کیٹیگرائز کیا قرآن نے، کہ مومن کس کو کہتے ہیں، مومن اور مسلم کس کو کہتے ہیں۔ ایک مومن مسلمان بھی ہے ایک وقت میں، اور وہ مومن بھی ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں، جب تک کہ لما يدخل الایمان فی قلوبہم، کہ تمہارے دلوں میں جب تک ایمان داخل نہیں ہو جاتا۔ تو اسی طرح کا واقعہ قرآن، اللہ کی تجلی کا، اللہ کے معرفت کا، کہ اللہ کے معرفت سے قرآن ہے، اور اصل جو قرآن ہے وہ لوح محفوظ پر ہے، جو اوریجنل قرآن ہے، لا یمس الا مطہرون، یہ وہی چھو سکتے ہیں جو پاک فرشتے ہیں، اور جو ہمارے پاس ہے وہ اس کا کاپی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے، اور قرآن کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ سے غیب میں بات کر رہے تھے، پردے میں بات ہمیشہ ہوتی تھی، جب کوہ طور پر ایک دفعہ گئے تو ان کو خواہش ہو گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اللہ سے، کہا قال رب ارنی الیک، اے رب اپنا جلوہ دکھا ہمیں، ربی ارنی، مجھے اپنا جلوہ دکھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر اللہ نے کہا وَلَكِنْ جُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، وَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنے جگہ پر صحیح سالم سلامت رہے، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ عَلَى جَبَلٍ وَجَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، جب آپ کے رب نے تجلی ڈالی پہاڑ پہ تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ عَلَى جَبَلٍ وَجَعَلَهُ دَكًّا، اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے اصل وہ ہے اللہ کی معرفت ہے، اور روح بھی اللہ کی معرفت ہے۔ روح ہمیشہ سے زندہ ہے، روح کبھی مری نہیں، روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف لوٹ جائے گی۔ اور ہم پہلے اللہ کے یہاں سے ایک لمبا وقفہ گزار کے آئے ہیں۔ الست ربکم، جب اللہ نے شپث لیا، گواہی لی، کہا اللہ نے قرآن مجید میں آیا ہے الست ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اور تو اللہ نے ان ساری روحوں کو سلا دیا، جیسے فریج میں ہم کھانا رکھتے ٹھنڈا کرتے ہیں، اور جس طرح پے در پے قیامت تک سارے روحیں اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا۔ تو اسی لیے ہم تمہیں اٹھائیں گے اس مٹی سے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہمارے لیے بیسک ایمان کا ذریعہ ہے، اور اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔